سندھ کی فتح کا ایک روحانی پہلو بھی ہے۔ یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والی تمام فتوحات کی خبریں مسلمانوں کو پہلے ہی دے دی۔ یہ اسپرچول انٹیلیجنس مسلمانوں نے ہمیشہ اس پر اعتبار کیا ہے اور اس کو بنیاد بنا کر اپنی ملٹری اور جنگی حکمت عملی تیار کی۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے ہجرت کے وقت فرمایا تھا کہ کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں آئیں گے۔ اسی طرح جب کسرا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پھاڑ کے پھینک دیا تھا، اس وقت آپ نے بشارت دے دی تھی مسلمانوں کو کہ جلد ہی اس کی سلطنت کے پرخچے اڑ جائیں گے۔ اسی طرح آپ نے مسلمانوں کو اس لشکر کو جنتی ہونے کی بشارت دی کہ جو پہلی دفعہ بحری جنگ کرے گی۔ ام حرام اس جنگ میں شریک ہوئیں اور وہیں ایک حادثے میں آپ گر کر انتقال کیا اور شہید ہوئے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قسطنطنیہ کے فتح ہونے کی خوشخبری اور بشارت امت کو دی تھی، تو حضرت معاویہ کے دور میں 7 سال مسلمان ملٹری ایکسپیڈیشنز بلڈ کرتے رہے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری استنبول میں دفن۔ اسی طرح جب طارق بن زیاد اسپین فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی براہ راست روحانی نمائندگی میں، براہ راست روحانی فیض میں آپ کو زیارت کے ذریعے بشارت دے دی گئی کہ اسپین آپ کا ہے، اور اس کے بعد اندلسیہ کو فتح کرنے میں طارق بن زیاد تو کوئی شک نہیں رہی تھی، اور وہ تمام کام جس کو ظاہراً دیوانگی اور جنون کہا جائے گا، لینڈنگ کے بعد کشتیوں کو جلا دینا اور اپنے واپسی کے راستے مفقود کر دینا، وہ تمام اس روحانی تجربے کے نتیجے میں تھے جو طارق بن زیاد کو حاصل ہوا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے احادیث ہند اور سندھ کی فتح کے بارے میں بھی ارشاد فرمائی تھی، اور مسلمان ان احادیث مبارکہ پر ایمان کی حد تک یقین رکھتے تھے۔ سندھ کی فتح کے بارے میں بشارت دے دی گئی تھی، اور تمام مسلمان فوجیں جو اس طرف آئی ہیں ان کے ذہنوں میں یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث شریف کے مطابق پوری طرح جمی ہوئی تھی کہ ہند نے مسلمانوں کے ہاتھوں، پہلے سندھ نے اور پھر ہند نے مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہونا ہے۔ الحمدللہ محمد بن قاسم سندھ کو فتح کرنے میں کامیاب رہے، لیکن باقی ہند کی فتوحات کے لیے مسلمانوں کو شمال سے خیبر کے رستے داخل ہونا پڑا۔ وہ پرونگ جو چین کے خلاف بھیجے گئے تھے چین تک تو نہ پہنچ سکے، لیکن انہوں نے ہندوستان کو مسلمان کرنے کے لیے دروازہ کھول دیا۔ آئندہ 1400 سال تک مسلمان مختلف راستوں سے، چاہے وہ افغانستان کے جنوب اور مکران کی طرف سے ہوں یا خیبر کے راستے، ہندوستان پر حملہ کرتے رہے اور اس کو مسلمان بناتے رہے، حتیٰ کہ آنے والے وقتوں میں دہلی کی سلطنت ایک عظیم الشان سلطنت بن کر ابھری۔ خلافت اسلامیہ چاہے وہ امید ہو یا اس کے بعد آنے والے عباسی، وہ براہ راست تو ہندوستان کو فتح نہیں کر سکے، لیکن ہندوستان میں آنے والے تمام سلاطین دہلی اور اس کے بعد مغل براہ راست مطیع تھے، فرما بردار تھے اور خراج دیا کرتے تھے خلافت اسلامیہ کو۔ مسلمانوں کی ایک عظیم الشان سلطنت جو ہندوستان سے، چین سے لے کر مشرق یورپ تک پھیلی ہوئی تھی، اس کا ایک مرکز تھا۔ یہ وہ مسلمانوں کا دور تھا کہ جب مسلمان نیشن سٹیٹس میں نہیں بٹے ہوئے تھے، ہر مسلمان قوم کا ایک الگ جھنڈا، ایک الگ لیڈر اور ایک الگ قوم نہیں ہوا کرتی تھی۔ امت مسلمہ ایک لڑی میں پروئے ہوئے ایک تسبیح کے دانوں کی طرح اپنی اپنی شناخت، اپنی اپنی جگہ رکھتے ہوئے ایک ملت کے فرد تھے۔ علامہ اقبال نے اسی خوبصورت وقت کو یاد کرتے ہوئے فرمایا ہے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر۔ یہ واحد موقع تھا حجاج بن یوسف اور ولید بن عبد الملک کے دور میں کہ جب مسلمان ایک سلطنت کاشغر سے لے کر نیل کے ساحل تک قائم ہو چکی تھی۔ بعد میں مسلمان خلافت میں بھی ٹوٹ پھوٹ ہوئی، وہ کہ خلافت کا مرکز قائم رہا، لیکن خلافت کا جغرافیہ کو چھوٹا ہوتا رہا یا تبدیل ہوتا رہا، اور چھوٹے چھوٹے مسلمان سلاطین جگہ جگہ قائم ہوتے رہے۔ جس طرح دہلی کی اپنی حکومت آنے والے وقتوں میں مغل، اور اس طرح اسپین میں ایک الگ ریاست قائم ہوئی، افریقہ میں چھوٹی چھوٹی سلطنتیں الگ بنی، لیکن اس کے باوجود امت مسلمہ کا مرکز خلافت اپنی جگہ پر قائم تھا۔ حجاج بن یوسف کا تیسرا ملٹری ایکسپیڈیشن جو خراسان سے نکل کر افغانستان اور ایشیا وسطی کی طرف گیا تھا، انشاءاللہ اس پر آئندہ بات کریں گے۔ آج ہم نے ٹین ایجر نوجوان محمد بن قاسم کے ملٹری ایکسپیڈیشن کا ذکر کیا ہے، جس نے تاریخ کا دھارا تبدیل کر کے رکھ دیا۔ یہ نوجوان جوانی میں شہید کر دیا گیا، مگر اللہ اس کے درجات بلند فرمائے، اس کی رحمت و مغفرت فرمائے اس پر، اور ہماری ماؤں کو توفیق دے کہ محمد بن قاسم جیسے نوجوان پیدا کر سکے۔ قتیبہ بن مسلم کی مہم انشاءاللہ آئندہ۔